میرے بچپن اور جوانی کے ایک دوست جو کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے مجھ سے بچھڑ گئے تھے، ایک طویل مدت کے بعد ملے۔ مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں۔ ایک روز میں نے باتوں باتوں پوچھا کہ تم ماشاء اللہ ہمارے عمر ہو، تقریباً جتنے ساتھی ہیں گھٹنوں میں کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن تم ماشاء اللہ کرسی کا استعمال نہیں کرتے۔ کس خوراک کا استعمال کرتے ہو کہ تمہارے گھٹنے قائم ہیں؟ اس بات پر انہوں نے مجھے ایک ایمان افروز واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک روز میں اپنی بیٹی کو کالج چھوڑ کر موٹر سائیکل پر گھر آ رہا تھا کہ ایک گاڑی والے نے میری موٹر سائیکل پر ٹکر مار دی، جس سے میں گر گیا۔ سر میں اور ٹانگوں میں سخت چوٹیں آئیں۔ کئی روز ہسپتال میں داخل رہا، علاج ہوتا رہا۔ جب صحتیاب ہونے کے بعد چھٹی ملی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارے گھٹنے اس قابل نہیں رہے کہ تم سجدہ کر سکو۔ تم کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھا کرو اور گھٹنوں پر زیادہ زور مت دو ورنہ تکلیف بڑھ جائے گی۔ اس کے ساتھ کچھ دوائیں لکھ کر دے دیں اور ہدایت کی کہ یہ دوائیاں ساری زندگی کھانی ہیں۔ کچھ عرصہ تو میں کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتا رہا، لیکن میرا دل نماز میں نہیں لگتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میری جبین زمین پر لگے اور میں حق بندگی ادا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں بھی کرتا رہا کہ یا اللہ، جو تھوڑی بہت زندگی رہ گئی ہے وہ زندگی تیری بندگی میں گزرے۔ ایک روز میں نماز پڑھنے جب مسجد میں گیا، ابھی وضو سے فارغ ہوا تھا کہ مسجد کے امام صاحب جو میرے قریب ہی کھڑے تھے اور بہت اللہ والے انسان تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ نماز کی اقامت تم ادا کرو گے اور کرسی پر نہیں بیٹھو گے۔ شاید یہ کوئی الہامی حکم تھا جس کو ماننے کے لیے میں نے حامی بن لی۔ ساتھ یہ بھی خیال آیا کہ سجدے کی تکلیف کو میں کیسے برداشت کروں گا۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر میں نے اقامت پڑھی اور نماز مکمل کی۔ رکوع اور سجدے میں تکلیف ہوئی اور میں نے برداشت کی۔ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی، یا اللہ، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اگر تو مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے تو میں تیرا شکر گزار بنوں گا اور تہیہ کرنے کے آئندہ سے نماز بغیر کرسی کے پڑھوں گا، چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو۔ کچھ دنوں تک تو مجھے تکلیف ہوتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ میری تکلیف میں کمی آنے لگی اور پھر ایک دن تکلیف بالکل غائب ہو گئی۔ میں اپنے ڈاکٹر سے ملا اور اس کو بتایا، تم نے کہا تھا کہ میں ساری زندگی کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھوں گا، لیکن اب میں بغیر کرسی کے نماز پڑھتا ہوں۔ جب اس نے میرا تازہ ترین ایکس رے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ میرے گھٹنوں کی جو ہڈیاں بڑی ہوئی تھیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھیں۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم تھا جس کے لیے میں اس کا شکر گزار ہوں۔ یہ عجیب بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ادھر بندہ خاکی نے اپنی جبین خاک پر رکھ کر پیدا کرنے والے سے خاموش التجا کی، ادھر اس کی مراد پوری ہو گئی یا ہونا شروع ہو گئی۔